اسلام میں فضیلت کی بنیاد نہ محمد کا در ہے نہ محمد کا گھر ہے. آل ابی سفیان کو آل محمد پہ فضیلت دی جا رہی ہے. ہم نے کہا سیدنا معاویہ پاک حسنین کریمین سے افضل ہیں تو کسی نے اعتراض کیا. یہ اعتراض میرے ذہن میں خود آیا. امام حسن پاک کو خلیفہ منتخب کیا گیا حضرت معاویہ سے پہلے، مولا علی کے بعد خلیفہ بنایا جاتا تھا افضل کو، تو پھر تو امام حسن افضل سے جواب دینا چاہتا ہوں. امام حسن کو جو خلیفہ بنایا گیا تھا نا، وہ جماعتی اور اختلافی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اتفاقی بنیاد پر نہیں بنایا گیا. ارباب حل و عقد اس وقت سمجھے جاتے تھے مہاجرین و انصار. جب وہ اتفاق کرتے تھے تو وہ بیعت اتفاقی بن جاتی تھی. ادھر مہاجرین و انصار صاحب نے اتفاق نہیں کیا تھا. یہ جواب ہو گیا. جو فضیلت کا افضلیت کا معیار بنایا جاتا ہے وہ کون سی بیعت ہوتی ہے؟ اتفاقی. اختلافی بیعت کو افضلیت کا معیار نہیں بنا سکتے. کیوں بھئی ایک جماعت ادھر ہے ایک جماعت ادھر ہے، وہ کہتے ہیں وہ افضل ہے وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے. آپ کیا کرو گے فیصلہ؟ آل ابی سفیان کو آل محمد پہ فضیلت دی جا رہی ہے. بنو امیہ کو آل محمد پہ فضیلت دی گئی. کیا مطلب؟ حضرت صدیق اکبر قبیلہ تیم کے تھے. صدیق اکبر کس قبیلے کے تھے؟ تیم. اب تیمی ہیں. اب قبیلہ تیم کے تھے اور تمام اہل سنت کا اتفاق، اجماع مولا علی اہل بیت سب کا اتفاق ہے کہ افضل صدیق اکبر ہیں. تو اب میں کہوں گا اتنا بڑا ظلم آل محمد پر، آل تیم کو فضیلت، اور عمر بن خطاب ہیں بنو عدی تو آل عدی کو آل محمد پہ فضیلت، اور حضرت عثمان غنی ہیں بنو امیہ سے. تو اے کتے خنزیر، ایسی باتیں کرنا رفض اور شیطانیت کی بنیادیں ہیں. لعنت ہے ایسے نظریہ پر. اسلام میں نے ایک جملہ دیا تھا دوستوں کو، اسلام میں فضیلت کی بنیاد نہ محمد کا در ہے نہ محمد کا گھر ہے بلکہ دین پیغمبر ہے. صدیق اکبر کے ساتھ میری دین کی فرمایا دوستی ہے، تو دین کی دوستی کی وجہ سے صدیق کو رتبہ ملا ہے. اگر دیکھے جاتے فقط در والے تو صدیق کے علاوہ کسی اور کو مل جاتی. اگر دیکھے جاتے محض گھر والے تو پھر حضرت عباس حضور کے چاچا کو دی جاتی. نہ چاچے کو دی گئی نہ کسی اور کو دی گئی. صدیق اکبر کو کیوں دی گئی؟ نہ یہ در کا نہ یہ گھر کا، یہ سب سے افضل دین پیغمبر کا. خبیثہ یہ شجرہ ملعونہ ہے. ایسا نہیں کہ ان میں سے ایک فرد جزید، جو جیسے اب مرغی کے نیچے مثلا 20 انڈے رکھے اور ان میں سے ایک خراب نکل آئے اور باقی 19 ٹھیک ہو. نہ، 20 کے 20 خراب ہیں. یہ امیہ کون ہے؟ کیا امیہ بنو ہاشم کا رشتہ دار ہے؟ عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک ہاشم ہے اور دوسرے عبد الشمس ہیں. اور ہاشم اب آپ جانتے ہیں یہ شجرہ طیبہ کا سلسلہ ہے. میں اب عبد الشمس کی بات کروں. عبد الشمس کا ایک بیٹا ہے جن کا نام ہے ربیعہ، اور ربیعہ کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عتبہ. دوسرا بیٹا ہے جس کا نام ہے شیبہ. اس عتبہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ہند. بعض لوگ ہندا کہتے ہیں، لفظ ہندا غلط، ہند. یہ عتبہ کی بیٹی، ربیعہ کی پوتی، اور یہ ہند صخر کی زوجہ ہے. البتہ یہ پہلے فاقہہ بن مغیرہ کی بیوی رہی، اس کی موت ہوئی. اس کے بعد حمس بن مغیرہ کی زوجیت میں آئی، اور پھر حمس بن مغیرہ سے علیحدگی کے بعد پھر صخر، جس کی کنیت ابو سفیان ہے، اس کی زوجیت میں آئی. اب سمجھیں، یہ رشتہ دار بن رہی ہے ہند، جو بیٹی ہے عتبہ کی، اور عتبہ بیٹا ہے ربیعہ کا. ربیعہ بیٹا ہے عبد الشمس کا. یہاں تک درست ہے. لیکن امیہ کا کیا تعلق ہے عبد الشمس سے؟ کیا امیہ عبد الشمس کا بیٹا ہے؟ نہیں، غلام ہے جسے عبد الشمس نے شام سے خریدا اور یہ خدمت کرتا تھا، خیال رکھتا تھا. تو اب جو عبد الشمس نے امیہ کو
بیٹا کہہ کے بلانا شروع کیا. اور پھر کچھ عرصہ شام سکونت اختیار کرنے کے بعد جب وہ مکہ آئے تو امیہ کو اپنے ہمراہ لے کر آ گئے. لیکن امیہ میں جہاں اور خرابیاں تھیں، میں نے کہا اس خاندان کا ہر فرد کس کردار کا حامل ہے، جہاں اور خرابیاں تھیں وہاں ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ دوسروں کے حرم میں تجاوز کرتا تھا. کون؟ امیہ. امیہ کون؟ عبد الشمس کا غلام. کہاں سے؟ شام سے. اور اب جناب عبد الشمس کے ہمراہ مکہ آیا اور یہاں پر اس نے کچھ ایسے کام انجام دیے جس کے بعد بنو ہاشم نے یہ کہا کہ ایسا شخص مکہ کی سرزمین پر رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سو انہوں نے مارا اور بری طرح سے زخمی کیا اور عبد الشمس سے کہا کہ یہ شخص جہاں نہیں رہ سکتا. عبد الشمس نے سفارش کی کہ اسے کچھ عرصے کے لیے بھیج دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اسے شہر بدر نہ کیا جائے. چنانچہ 10 سال امیہ شام میں رہا، شہر بدر رہا، اور اس کو مشروط واپسی کی اجازت دی گئی تھی کہ اگر اس نے اپنے کردار کو بہتر بنا لیا تو دوبارہ یہ مکہ کی سرزمین میں آ سکتا ہے. لیکن شام میں امیہ نے کیا کیا؟ باقی اس کے جو امور ہیں جو مورخین نے بیان کیے، جار اللہ زمخشری ربیع الابرار کی 4 جلد میں اور باقی دوسری جو تاریخ کی بڑی معتبر کتاب، انہوں نے تحریر کیا کہ شام میں امیہ نے ایک شوہردار عورت پر تجاوز کیا. یہ تاریخ ہے. کہاں سے چلا؟ امیہ. اس نے شام میں بھی وہی کام کیا اور ایک شوہردار خاتون پر اس نے تجاوز کیا. اور جب تجاوز کیا اور حد سے بڑا گناہ کا مرتکب ہوا تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس خاتون کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو شوہردار تھی، جس کا اپنا گھر تھا. اور جب اسے خبر ملی کہ فلاں خاتون اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو یہ خود دندناتا ہوا وہاں پہنچا اور پہنچ کر اس نے جھگڑا کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے آیا اور اس بچے کا نام رکھا ہے زکوان، جس کی کنیت ہے ابو عمرو. ابو عمرو. پھر اسے بڑا کیا، پالا اپنے گھر میں اور اس کے بعد پھر اپنی زوجہ کو طلاق دی اور اس کے ساتھ شادی کر دی. سمجھے یزید کیسے بنتا ہے؟ زکوان سے، بیٹے سے. اب البتہ پیغمبر فرماتے کہ الولد للفراش وللزانی الحجر، تو اس سے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے عقد کر دیا، ابو عمرو سے، زکوان سے. پھر اس سے، اس خاتون سے، اس عورت سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے ابو معیط. اور ابو معیط سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے عقبہ. اور عقبہ سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے ولید. یہ پورے کا پورا خاندان، یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط وہ فرد کہ جو کوفے کا گورنر تھا اور ایک بہت بڑی شخصیت کا دودھ شریک بھائی ہے، رضائی بھائی ہے. ان افراد کا تعارف، یہ ایک سلسلہ. اور ایک سلسلہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ربیعہ جو خود عبد الشمس کا بیٹا ہے، یہ امیہ غلام. اس کا ایک بیٹا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ کیا صورت ہے؟ اس کا ایک بیٹا ہے ابو العاص، امیہ کا. ابو العاص کے پھر 2 بیٹے، ایک کا نام حکم ہے، ایک کا نام عفان ہے. حکم کا پھر بیٹا ہے جس کا نام ہے مروان، اور عفان ان کا بھی ایک بیٹا ہے جو ایک معروف شخصیت ہے. یہ ایک سلسلے ہیں. اور اب تیسرا سلسلہ، امیہ کا ایک اور بیٹا ہے جس کا نام ہے حرب. حرب کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے صخر اور کنیت ابو سفیان ہے. اور پھر ابو سفیان کے بھی کئی بیٹے، حنظلہ ہے جو جنگ بدر میں مولا متقیان کے ہاتھ سے مارا گیا. تو یہ کردار ہیں. حرب بیٹا ابو سفیان، اس کی عمر 88 سال ہے.
اور یہ 32 ہجری میں اس کی موت ہوئی ہے، مولے متقیان کی خلافت سے 4 مہینے پہلے، 4 سال پہلے. اور اس کا بیٹا ہے معاویہ، ایک بیٹا ہے حنظلہ، ایک بیٹا ہے یزید. یہ کردار ہے، یہ کردار جو امیہ کا ہے وہ اس خاندان کے ہر فرد کا وہی کردار ہے. اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا. اگر کوئی